دیکھیں الیکشن تو ہم نے چونکہ پچھلے ہمارے والد صاحب چودھری محمد عزیز صاحب کا بھی یہ سٹائل رہا ہے، انہوں نے کبھی سیزنل پولیٹکس نہیں کی۔ ہم الیکشن جیتے ہوں یا الیکشن آ رہے ہوں، ہم ہر صورت میں عوام کے اندر رہے۔ اگر وزیر اعظم رہے چودھری صاحب تو وہ بھی عوام کے اندر رہے، اور اگر اپوزیشن میں رہے تو عوام کے اندر رہے، اور ہم نے الیکشن کے لیے کوئی علیحدہ مہم نہیں کرنی ہوتی۔ ہم پچھلے 4.5 سال، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 4.25 سال سے الیکشن مہم کے اندر ہی ہیں، اور ہم نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم کو الیکشن الحمدللہ ہم ہرانے کی نہ صرف تیاری، نہ صرف حکمت عملی، بلکہ پورے منصوبہ سازی کے ساتھ میدان سجا کے اور اپنا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وزیر اعظم کی شکست میں اور ہم میں فرق صرف پولنگ ڈے کا ہے۔ انشاءاللہ جس دن پولنگ ہوگی اس دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جی، ہمارے ووٹر سپورٹر کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نہ تو ہمارے ساتھ ایسے ووٹرز ہیں اور نہ ہی ایسے سپورٹرز ہیں جو چڑھتے سورج کو وقت آئے ہم پہ کہ جب لوگوں کو یہ تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، لیکن ہمارے لوگوں نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ ہم چودھری محمد عزیز صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں کسی چیز سے، کسی اقتدار سے، کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمارے حلقے سے وزیر اعظم کی بات ہے، تو تقریباً آج 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جس وقت فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو مجھ سمیت شاید حویلی کے لوگوں کی بڑی امیدیں ان سے لگ گئی تھیں کہ شاید اب ہمارے جو ہے وہ قسمت کی دیوی ہم پہ مہربان ہوئی ہے اور اب کام کاج اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن وہ تقریباً اس 1.5 مہینے میں لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 50% لوگوں کی امیدیں یا وابستگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور میں تو اپنی طرف سے 100% ہی مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ اس 1.5 مہینے کے عرصے میں فیصل راٹھور صاحب ڈسٹرکٹ حویلی کے اندر ٹوٹل 2 گھنٹے کے لیے گئے ہیں، اور جبکہ دیگر اضلاع میں انہوں نے 2-2 3 3 دن بھی لگائے، لیکن حویلی جو ان کا آبائی حلقہ ہے، آبائی شہر ہے یا آبائی علاقہ ہے، اس آبائی علاقے میں صرف 2 دن کے لیے ان کا جانا ہمارے لیے مایوس کن ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا سب سے بڑا تو ان کے ساتھ یہ مشورہ ہے ان کو کہ جو اقتدار ہے یہ اللہ کی عطا نہیں، آزمائش ہے۔ تو آج آپ آزمائش میں کوشش کریں کہ اتنے کام کر لیں کہ اپنی طرف سے کوشش کریں، کام ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہوتی ہے، لیکن کم از کم کوشش کر کے ایک ایسا، تاکہ لوگوں کو بھی محسوس ہو، ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا، لیکن فیصل صاحب نے کوشش کی ہے۔ لیکن انتہائی مایوسی والی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں نے اپنے حلقے میں، چونکہ آپ جس پیرائی میں بات کر رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پچھلے 2-3 سالوں سے اپوزیشن کا کردار تو انہوں نے ہی سنبھال کے رکھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہی نے انوار سرکار کو اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے۔ اور آپ میرے حلقہ انتخاب میں دیکھیں تو اس دورانیے میں بھی جس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پوری آزاد کشمیر کے اندر نہ ہونے کے برابر تھی، اور صرف ایک ضلع یا ایک حلقہ جس کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ ہمارا ہی حلقہ تھا، کیونکہ ہم نے خود بھی اپوزیشن ڈٹ کے کی ہے۔ اور اب بھی میں نے فیصل راٹھور صاحب کو بھی کہا ہے کہ تعمیراتی کام یا حویلی کی ترقی کے لیے کوئی کام ہے، اور اس کے لیے اگر کسی جگہ پہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو میں بھی کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اگر ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، وہاں سے کوئی ایشو آتا ہے تو ہم بالکل تیار ہیں، اور کسی جگہ پہ عوامی سطح پہ کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام غلط ہوگا، کوئی کام بدنیتی پہ مبنی محسوس ہوگا، اور کوئی کام ایسا جو اہلیان حویلی کی آنے والی نسلوں کو جس کا جو ہے وہ ایک قسم کا پے بیک کرنا پڑے گا، تو ایسے کسی کام کے لیے ہم رکاوٹ بھی بنیں گے۔ وہ لڑائیاں ہم نے عدالتوں میں لڑنی پڑی، عدالتوں میں بھی لڑیں گے، وہ ان لڑائیوں کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، مزاحمت بھی ہوگی، مفاہمت بھی ہوگی، لیکن ہوگی حویلی کی تعمیر و ترقی کے لیے، کشمیر کی تعمیر و ترقی۔ دیکھیں یہ یہاں پہ یو اے ای کے اندر تو میں نے جیسے پہلے بات کی کہ یہاں پہ میں نہ تو مسلم لیگ نون کا نمائندے کے طور پہ آیا ہوں، نہ حویلی کے کسی نمائندے کے طور پہ آیا ہوں۔ میں اوورآل اپنی جتنی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اپنا جو ایک پرسنل تعلق تھا، جو میرے والد کا تعلق تھا، اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی سمجھ لیں، آپ کی اعلیٰ اخلاقی اقدار سمجھ لیں، یا محبت اور خلوص سمجھ لیں کہ سب لوگ بغیر کسی پارٹی کے، بلکہ ایون دو کہ جو حویلی میں میرے شاید
سب سے مخالف لوگ ہیں وہ بھی ملنے کے لیے ضرور آئے ہیں، اور یہ اوورسیز کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کوالٹی ہے کہ اگر فیصل راٹھور صاحب بھی یہاں آتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو تو لوگ ان سے ضرور ملتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستانیت ہے اور کشمیریت ہے، اس کی بنیاد نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی بندے کی ذاتی دشمنی یا زیادتی وہ ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ذاتی ایک تعلق ہے، اور تعلق احساس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تعلق کسی برادری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اور میں تو بلکہ اپنی تقاریر میں بھی عموماً یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے برادری کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ برادری احساس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر احساس ہے تو میری برادری راٹھور بھی ہے، میری برادری کشمیری بھی ہے، میری برادری جو ہے وہ راجپوت بھی ہیں، سب برادریاں میری ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احساس ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر احساس نہیں ہے وہ بے شک گجر ہی ہے، وہ میری برادری نہیں ہے۔ تو یہ برادریاں یہاں پہ اسی طرح ہر برادری کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر علاقے کے لوگ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، بڑا وقت دے رہے ہیں، بڑا پیار دے رہے ہیں، بڑی شفقت کر رہے ہیں، تو جس پہ بالکل، میں یہ ان اس سب کا کا ایک شکریہ۔ وہ تھا، کچھ کوشچنز بھی آئے تھے اور یہی تنقید آپ نے پورا اس کو کلیئر بھی کر دیا اور جسٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے صحیح تھی کہ خیر ہے آپ کو، آپ نے جس انداز سے کہا کہ میری برادری قبیلے پر نہیں ہے، میری برادری یہ ہے کہ جو اچھا اخلاق یا اچھی محبت یا اوورسیز کا بالخصوص بالکل یہاں پہ یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جیسے یہ بنیا ہو سے یہاں پہ فاروق اسکندر صاحب بھی آئے، تو یہ آپ کا بڑا حسن ظن بھی ہے، ظرف بھی ہے کہ آپ اس چیز کو پرائرٹی نہیں دیتے۔ آخر میں صرف یہ بتا کہ آپ کا جو نیکسٹ مقابلہ ہے وہ جیسے رانا صاحب نے کوشچن کیا کہ